نہ ظہر اثر مغرب عشاء، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک 35 نمازیں ہماری ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے، ایک رمضان سے دوسرا رمضان آ جاتا ہے، الا ماشاءاللہ جو روتے ہیں نمازوں میں ان کو مبارک ہو، عام بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے نبی ایسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، صحابہ ایسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے خوف سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ گھنی داڑھی آپ کی تر ہو جاتی تھی، آپ کی بھرپور داڑھی تھی، 2-4 بال نہیں تھے، کہا بھرپور داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی، میرے تو گال بھی گیلے نہیں ہو رہے آپ کو آنسو سے۔ جب ہماری پوری داڑھی تر ہو جاتی تھی اور پھر وہ داڑھی ٹپکتی تھی، کرتا جو ململ کا نہیں ہوتا تھا، سوتی اونی کرتا جو 1-1.5 کلو پانی پی جائے، وہ کرتا پورا حضور کے آنسو سے تر ہو جاتا تھا، اور پھر وہ کرتا ٹپکتا تھا اور مدینے کی زمین تر ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور چپ کرتے تھے، میرے نبی اتنے تو نہ رو۔ اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ہستی آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی نبی نے اللہ کو اتنا نہیں پہچانا جتنا زیادہ ہمارے نبی نے اللہ کو پہچانا۔ ہمارے نبی نبیوں میں بھی سب سے زیادہ اللہ کی پہچان کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ کے ڈرنے کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہوا تیز چل جاتی، نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے اور دعا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی۔ اے اللہ یہ ہوا تیز کیوں چل گئی ہے، میں اس کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اے اللہ یہ ہوا کیوں آ گئی ہے، اس کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اے اللہ اس ہوا میں کیا ہے، اس کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی۔ اے اللہ میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، جو اس میں ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر جب بارش شروع ہوتی تو حضور کو اطمینان ہوتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپ ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے بادل میں اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے فَلَمَّا رَأَوْهَا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ اے عائشہ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو بادل آئے تھے، قوم کہنے لگی هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ آئی دیکھ بارش۔ اے ہود ہمیں تو کس سے ڈراتا ہے، تو بارش آئی ہے، آواز آئی بارش نہیں ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بھی ریح فیہا عذاب علیم، یہ وہ عذاب ہے جو میرے نبی ہود تمہیں ڈرایا کرتے تھے، وہ عذاب اب آ چکا ہے۔ لہذا وہ ہوا کیسی چلی سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 رات اور 8 دن اللہ تعالیٰ نے بگولا چلایا، ہوا کا بگولا جو گھومتی تھی ہوا، 7 ہاتھ لمبے بدن کہ انسان 20 ہاتھ چوڑے سینے۔ اللہ کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی طاقتور قوم میں نے پیدا نہیں کی، پتھر پر مکہ مارے تو ریت کر دیں۔ ایسے طاقتور انسانوں کو جب اللہ کا عذاب آیا ہوا میں تو اس ہوا نے تنکوں کی طرح ان کو اڑایا، تنکوں کی طرح، 60 ہاتھ لمبے بدن۔ اور جب وہ ہوا گھومتی تھی تو ان کے آپس میں بھیجے ٹکراتے تھے، ان کے بھیجے پھوٹتے، مک نکل کے باہر گرتی اور ہاتھ پاؤں ٹوٹتے۔ 7 رات اور 8 دن تک گھما گھما کے ہوا کو پوری قوم کو اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بکھیر کے رکھ دیا۔ اور پھر آواز آئی فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بتاؤ اگر باقی ہو تو اس کا بھی صفایا کر دوں میں۔ کس اللہ سے ٹکر لے رہے ہو؟ اللہ کی پہچان اللہ سے ڈراتی ہے بھائی۔ حضور اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، تنکا اٹھا کے کہتے کاش ابوبکر تو تنکا ہوتا، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا،
کون ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب لوگوں کو شوق ہے جنت کا اور جنت کو شوق ہے ابو بکر کا. سب لوگ دعا مانگتے اللہ ہمیں جنت دے, جنت دعا مانگتے اللہ مجھے ابو بکر دے. قیامت کے دن سب لوگوں کو جنت میں جانے کا انتظار ہوگا اور جنت کو ابو بکر کے آنے کا انتظار ہوگا. سب لوگ جنت میں جا کے خوش ہوں گے. ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے تو جنت خوش ہو جائے گی. وہ ہستی جن کا اٹھا کے کہہ رہی کاش ابو بکر تو جن کا ہوتا, کاش ابو بکر تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. اے ابو بکر تیرا کیا ہوگا اللہ کے یہاں؟ ہم دوسروں کو کہتے تمہارا کیا ہوگا اللہ کے, اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے تیرا کیا ہوگا اللہ کے یہاں. چڑیا سے باتیں کرنے لگ گئے اور کہنے لگے تو کتنا اچھا پرندہ ہے, اڑتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے, قیامت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا. ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہے عائشہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد کنواری بیوی. کون ہے عائشہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پرورش پانے والی عائشہ. کون ہے عائشہ؟ جبرائیل علیہ السلام جنہیں سلام کرتے تھے. کون ہے عائشہ؟ جن کے 18 آیت قرآن میں اللہ نے تعریف کی اتاری ہے. کون ہے عائشہ؟ 1.25 لاکھ صحابہ کی استاد ہیں. کون ہے عائشہ؟ جنہیں جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے تھے. اتنے اونچے مرتبے تک پہنچنے کے بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کیسا ڈرتی تھی. حضور ایک مرتبہ تشریف لائے گھر میں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی. روتی تو ہماری عورتیں بھی ہیں. ہماری عورتیں جنازہ دیکھ کر روتی ہیں, ہماری عورتیں خون دیکھ کر روتی ہیں, ہماری عورتیں درد سے روتی ہیں, ہماری عورتیں سسرال بچی کو بھیجتے وقت روتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جو رو رہی تھی یہ کوئی وجوہات نہیں تھی. آپ نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ جواب سنو. یا رسول اللہ مجھے قیامت یاد آ گئی. یا رسول اللہ مجھے آپ قیامت کے دن یاد کر لو گے. تو آپ نے ڈر کی عائشہ کو ڈرایا. کیوں نہیں کہا عائشہ تجھے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے, ماشاءاللہ تو عائشہ ہے اور تیرے تو یہ فضائل ہیں, ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ جانتے تھے کہ ڈر ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ عائشہ ڈر رہی ہے, اس کی ترقی ہو رہی ہے, اسے اور ڈراؤ. ڈر کی عائشہ کو اور ڈرایا, روتی کو اور رلایا اور کیا کہا اے عائشہ قیامت میں 3 وقت ایسے آئیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. وہ تو اور زیادہ رونے لگی. اللہ بتاؤ کون سے 3 وقت ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن انصاف کی ترازو کو کھڑا کیا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم انصاف کے ترازو کو کھڑا کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور کسی انسان پر کسی قسم کا ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا اچھا یا برا, أَتَيْنَا بِهَا, ہم لے کر آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, بہت زبردست حساب کرنے والے ہیں. ترازو کھڑی کی جائے گی. ترازو کے ایک پلڑے میں ساری نیکیاں رکھی جائیں گی, ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری برائیاں رکھی جائیں گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جن کے نیکیوں کا پلڑا جھکے گا یہ جنت میں جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جن کے برائیوں کا پلڑا جھکے گا یہ جہنم میں جائیں گے. دوسرا کون سا وقت ہوگا؟ عائشہ پل صراط بچھائی جائے گی, اس پر سے گزارا جائے گا. 15 برس 100 برس کا راستہ, بال سے باریک اور تلوار سے تیز, کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ پل سے پار نہ ہو جائے. تیسرا کون سا وقت ہوگا؟ آپ نے فرمایا اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے. کیا اعمال نامے؟ جو یہ ہمارے دائیں بائیں کندھے پر فرشتے بیٹھے رہتے ہیں, ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. زندگی بیکار نہیں ہے ہماری. اب حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا خیال ہے تمہارا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں, تمہاری زندگی ہمارے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ تمہارے ایک ایک کے ساتھ میں 4 فرشتے ہم نے لگا رکھے ہیں. 2 فرشتے رات کو تمہارے ساتھ رہتے ہیں, 2 دن کو ساتھ رہتے ہیں, اور ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے, ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے. اور قیامت کا دن ہوگا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا.
اللہ تعالیٰ گلے کا ہار بنا دے گا اس کتاب کو جو فرشتوں نے لکھی ہوگی. آواز آئے گی اقرا کتاب کا، پڑھ لے اپنے بندے، اے میری بندی پڑھ لے اپنی کتاب کو، اے میرے بندے پڑھ لے اپنی کتاب کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. ہم تیرا کیا حساب کریں؟ یہ حاضر کتاب، اے اللہ یہ کیسی کتاب میرے سامنے آ گئی، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. اے اللہ اس کتاب نے تو نہ کوئی میرا چھوٹا کام چھوڑا اور نہ کوئی بڑا کام چھوڑا، الا احصاہا. اے اللہ اس کے اندر سبھی کچھ لکھا ہوا ہے. جس انسان نے توبہ نہیں کی ہوگی، نیت کرو بھائی ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ. یہ سب ان کے لیے ہے جو بغیر توبہ کے مر جائے، توبہ والوں کے لیے نہیں ہے. جس انسان نے توبہ نہیں کی ہوگی اور اپنی زندگی ایسے ہی غفلت میں گزاری ہوگی، اس کے ہاتھ میں کتاب آئے گی، وہ کہے گی یا لیتنی لم اوت کتابیا. وہ کہے گا یا اللہ کتنا اچھا ہوتا یہ کتاب مجھے نہ ملتی، ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو موت آئی تھی مجھے بالکل ختم کر دیتی کہ آج مجھے دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہوتا. کیوں تو میں زندہ ہوئی، کیوں میں زندہ ہوا، اور کیوں یہ بربادی میرے سامنے آئی. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو موت آئی تھی مجھے بالکل ختم کر دیتی. ما اغنا انی مالیا، آئے افسوس وہ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. وہ میں نے جھوٹ بول کر اور میں نے جھوٹے دستخط کر کے اور میں نے فرضی کاغذات وکیلوں کو پیسے دے کے بنوا کر اور وہ میں نے بھائی کے مکان پر قبضہ کر کے اور بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے اور وہ بہن کا حق مار کر اور وہ جھوٹ بول کر اور وہ فراڈ کر کے اور دھوکہ دے کر نمازوں کو قضا کر کے دین سے غفلت کر کے میں نے دولت تو کما لی. ما اغنا انی مالیا، آئے افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلاک انی سلطانیہ، آئے میری وجہ تو بڑا ہی مجھ سے چلی گئی، آج مجھے کوئی بڑا کہنے والا نہیں ہے. آواز آئے گی خذوہ، پکڑ لو اس کو، فغلو، اس کے گلے میں توپ ڈال دو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ان کو ایسی زنجیروں میں جکڑو جس کی لمبائی 70 گز. اللہ ہماری اور تمہاری حفاظت فرمائے. اور اگر ہمارے بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کرے ہمارے سمجھ میں بات آ جائے، آمین تو کہو بھائی. اللہ کرے ہمارے بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے اور اللہ ہمیں زندگی کی راہ کو موڑنے کی توفیق دے دے. یہ ساری تبلیغ کی محنت یہ ہے ہم اپنی زندگی کے رخ کو موڑیں. اپنی گاڑی موڑے، کدھر چل رہی ہے ہماری گاڑی؟ اگر ہم نے توبہ کر لی اور زندگی کا رخ بدل لیا تو پھر سیدھے ہاتھ میں کتاب ملے گی. ہاں کتابیا، ارے لو پڑھو میری کتاب پڑھو، میں تو پاس ہو گیا، میں تو پاس ہو گئی. لوگ پوچھیں کہ کیسے پاس ہو گیا تو کیسے پاس ہو گئی؟ یہ کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ارے میرا تو یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب ہونے والا ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پوری زندگی کے ایک ایک عمل کا مجھے جواب دینا اللہ کے یہاں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا تو یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ہونے والا ہے. آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے اس بندے کو، میرے اس بندی کو پسندیدہ زندگی میں لے جاؤ. کہاں ہے؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہے. وہاں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، میوے جھکے ہوئے ہیں. آواز آئے گی کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اے میرے بندے، اے میری بندی، کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں کیے تھے. نیت کرو بھائی، اپنی زندگی کے رخ کو موڑیں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ کو ناراض کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. نیت کرو اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. بہت آسان، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں. روٹھے ماں باپ کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان ہے. روٹھے دوست کو منانا آسان ہے، اللہ مشکل ہے. اللہ کو منانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. اللہ تو کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو میں تو بہت غفور رہی ہوں، تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہوں، آ جاؤ میرے بندے آ جاؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، غلط کام کر کر کے اتنی زندگی گزار لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، کوئی منع ہے اب کوئی منع ہی نہیں، وہ راضی ہی نہ کرے، اللہ کو روٹا ہوا رکھے اور پھر موت آ جائے تو پھر تو جائے گا وہ دوزخ میں، پھر اللہ کہے گی وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، ہم تمہیں دوزخ میں ڈال کر کوئی ظلم نہیں کر رہے، ظالم تم ہو، میرے جیسے مہربان اللہ کو تم نے راضی نہیں کیا، تمہاری ایک توبہ پر میں سارے گناہ معاف کر دیتا، کیسا غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی سنگین گنہگار، خطرناک پاپی، ہر حرام کام وہ کرتا تھا، لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ کا عذاب لائے گا یہ آدمی، مانتا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ اپنی قوم کا ایک آدمی ہے بڑا حرامی ہے، ہر حرام کام یہ کرتا ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا ہم بھی مریں گے، کیونکہ بروں پر عذاب آتا ہے تو اچھے بھی مرتے ہیں، یہ مانتا ہے نہیں، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ نہیں مانتا ہے، دھکے دے کے جنگل نکال دو، سڑی پار کر دو، پھر عذاب آئے گا تو جنگل میں آئے گا، شہر میں نہیں آئے گا، یہ ٹھیک ہے۔ اب سب لوگوں نے مل کر اسے دھکے دے کے نکالا، نکل جائے تو بات پھر اور جنگل میں دھکے دے کے نکال دیا اور پیرا لگا دیا کہ یہ ادھر آ نہیں سکے۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا کھانا تھا، پانی تھا، ایک دن کھایا پیا، دوسرے دن کھایا پیا، تیسرے دن کھایا پیا، چوتھے دن کھانا پانی دونوں ختم، ادھر کوئی آنے نہیں دے، جنگل میں کھانا پانی ملے نہیں، ایک دن بھوکا، دوسرے دن بھوکا، تیسرے دن 3 دن سے زیادہ تو بھوکا پیاسا زندہ نہیں رہ سکتا ہے، تیسرے دن یہ گر گیا بھوک پیاس کے بعد۔ اب دور دیکھا کہ کوئی نظر آ جائے مجھے پانی پلا دے، کوئی پانی پلانے والا نظر نہیں آیا، اب اس نے لیٹے لیٹے بڑے بڑے ہاتھ اٹھا دیے، واہ میرے اللہ تو بھی کیا مہربان ہے، اب یہ کس وقت ہاتھ اٹھا رہا ہے، مر رہا ہے یہ، اب ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں، کتا قسم کا انسان ہوں، تیرے بندوں نے اور تیرے نبی نے دھکے دے کے مجھے جنگل میں نکال دیا ہے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں ایسے ہی کتا ہوں کہ مجھے جنگل میں دھکے دے کے نکال دیا جائے، اے اللہ اب میں مرنے لگا، اے اللہ اگر تو نے مجھے دھکا دے دیا تو میں دوزخ میں گر جاؤں گا، تیرے نبی کے اور مسلمانوں کے دھکے سے تو میں جنگل میں آیا، تیرے دھکے سے دوزخ میں گر جاؤں گا، اے اللہ دھکا دینا تیری شان نہیں ہے، معاف کرنا تیری شان ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بولو بولو یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور بولو یا اللہ مجھے معاف کر دے، عدد اللہ اس کی انشاءاللہ، کیا پتا کس وقت قبولیت کی گھڑی اور اللہ میں معاف کر دے، وہ کہنے لگا یا اللہ اگر مجھے معاف کر کے تیری رحمت کم ہوتی ہو تو مت کر معاف، لیکن تیری رحمت تو کم ہوگی نہیں، تو مجھے عذاب دے کر تیرا عذاب بڑھتا ہو تو بڑھا دے، عذاب تیرا بڑھے گا نہیں، ہوں تیرا گنہگار بندہ، مرتے وقت توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کہہ کے مر گیا، انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کی سنو کتنا غفور رہی، وہاں وہی آئی شہر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ کلیم اللہ جنگل میں میرا دوست مر گیا، کون مر گیا؟ یوں نہیں کہا وہ زانی شرابی جواری حرامی جس کو دھکے دے کے نکالا وہ مرا، یہ نہیں کہا اے موسیٰ جنگل میں میرا دوست مر گیا ہے اور کوئی اس کو نہلانے والا، کفن پہنانے والا، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرنے والا نہیں ہے، جاؤ میرے اس ولی کو دفن کرو، جو اس ولی کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی غیب کا علم تھوڑی تھا کہ گنہگار مرا ہے، تو جنگل میں تو اولیاء اللہ بھی رہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا بھائی کوئی ولی اللہ جنگل میں رہ رہے وہ مر گئے ہیں، چلو
تو اعلان کیا بھائی جنگل میں ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، اتنے بڑے ولی ہیں جو ان کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، کون چلے گا کہ سب چلیں گے؟ آگے آگے موسیٰ کلیم اللہ پیچھے بنی اسرائیل، لاش کے بعد جب پہنچے توبہ 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 توبہ، اور موسیٰ کیا کہہ رہے ہو ولی ولی ولی، یہ نیچے دیکھو، اس کا منہ دیکھو، اس کی شکل دیکھو، تم ولی کہہ رہے ہو؟ یہ تو وہ ہے زانی شرابی حرامی جواری جس کو 6 دن پہلے ہم نے دھکے دے کے نکالا، تم کہہ رہے ہو ولی مر گیا، یہ کہاں ولی ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شکل دیکھی تو وہ تو بہت گنہگار تھا، تو یہ تو اللہ سے باتیں کرتے تھے، لہذا اللہ سے کہا یا اللہ یہ ایسا بڑا گنہگار ولی کب بنا ہے؟ تو کہہ رہا میرا ولی بن گیا، تو ولی کب بن گیا یہ؟ ابھی تو 6 دن پہلے ہم نے دھکے دے کے نکالا ہے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ تھا تو ایسا ہی جیسا تم سمجھتے ہو، لیکن اے موسیٰ جب اس کے اوپر موت آئی تو اس نے میرے سے باتیں شروع کر دی۔ نیت کرو بھائی اللہ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ آن لائن رہتا ہے 24 گھنٹے ہر بندے بندی کے لیے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو 24 گھنٹے آن لائن رہے، ماں بھی نہیں رہ سکتی 24 گھنٹے آن لائن، اللہ اپنے ہر بندے بندی کے لیے 24 گھنٹے آن لائن رہتا ہے۔ آؤ کوئی مانگو میرے سے معافی۔ اے موسیٰ اس نے میرے سے باتیں شروع کر دی اور مجھے کیا کہنے لگا کہ یا اللہ دھکا دینا تیری شان نہیں ہے، معاف کرنا تیری شان ہے، اگر معاف کر کے تیری رحمت پہ کمی آتی ہو تو مت کر معاف، تیری رحمت کم نہیں ہوگی، میں گنہگار ہوں مجھے معاف کر دے۔ اے موسیٰ یہ جب میرے سے معافی مانگ رہا تھا مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، اس نے اپنی معافی مانگی، سارے جان کی معافی مانگتا تو میں سب کو ہی معاف کر دیتا۔ کریں گے راضی ہوئے اللہ کو انشاءاللہ۔ یہ تبلیغ کی یہی محنت ہے، اس کے لیے بھائیوں اپنی اپنی مسجدوں میں ماحول بناؤ، جتنی مسجدوں کے آپ احباب بیٹھے ہو، چاہے مسجدوں کے عالم بیٹھے ہو، امام بیٹھے ہو، مؤذن بیٹھے ہو، مقتدی بیٹھے ہو، اپنی اپنی مسجدوں میں مسجد وار جماعتوں کو لے کر بیٹھو، آنے والی جماعتوں سے کام لو، مسجد میں روز آنا مشورہ کرو، فضائل اعمال کی تعلیم کرو، ان کو کہو بھئی اپنے اپنے گھروں میں جا کر اور تعلیم کرنا، اور ان کو گھر گھر پھراؤ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اللہ کے بول بولنے کے لیے، اللہ بولیں، رسول اللہ کو بولیں، آخرت کو بولیں۔ یہ محنت ہے بھائیوں، اور ان کی تشکیل کر کے انہیں رائے خدا میں جماعتوں میں نکالیں اور خود بھی جماعت میں نکلیں۔ یہ ایک محنت ہے بھائیوں، یہ محنت زندہ ہوگی تو ہمارا کام بنے گا، خالی تقریر سے تو ہمارا کوئی کام بننے والا نہیں ہے بھائی، خالی تقریر سے ہمارا کوئی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی کام ہو، محنت ہو، لہذا سب محنت کرو، سب نیت کرو، اس کام میں لگیں گے اور آخری سانس تک لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.